پھر آخر کیسے پتہ چلے بھائی کہاں ہے وہ لیلۃ القدر؟ تو ایسا ہوا کہ شروع میں جبکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور سے نہیں بتایا تھا، تو بہت سے صحابہ کرام کو مختلف خواب آئے، اور خواب کے اندر کسی کو بتایا گیا کہ 21ویں رات ہے، کسی کو بتایا گیا 25ویں ہے، کسی کو 27ویں ہے۔ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کر کے، تم سب کے خواب جمع ہو گئے ہیں آخری عشرے پر، یعنی جس نے بھی لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا ہے وہ آخری عشرے میں دیکھا ہے، 23، 25، 27، 29، 21۔ اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا، اور ایسی رات میں مجھے دکھایا کہ مجھے بتایا گیا کہ تمہاری لیلۃ القدر اس رات میں ہوگی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔ یعنی یہ علامت بتائی گئی کہ شب قدر اس رات آئے گی جس رات میں بارش ہوگی اور مسجد نبوی کے اندر پانی جمع ہوگا، اور آپ جب سجدہ فرمائیں گے تو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔ یعنی ظاہری حالت ایسی ہوگی کہ پانی ہوگا، کیچڑ پھیلا ہوا ہوگا، اور اسی کیچڑ کے اندر، اسی کیچڑ کی حالت میں لیلۃ القدر کے انوار برسیں گے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب 20واں روزہ آیا، جیسے آج ہے، تو صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ بھی نہ کسی بادل کا پتہ تھا، نہ کوئی بدلی تھی، نہ کوئی بادل کا ٹکڑا تھا۔ اچانک دن کے کسی حصے میں گھٹا چھا گئی، بادل آ گئے، بارش برسی، اور پھر مسجد نبوی چونکہ شیطینوں سے بنی ہوئی تھی، کھجور کے شیطینوں سے، تو وہ ٹپکی، یہاں تک کہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا جس پر آپ سجدہ کرنے والے تھے، اس پر بھی پانی ٹپکا۔ اور میں نے دیکھا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے پانی اور کیچڑ میں سجدہ کیا۔ تو وہ رات کون سی تھی؟ 21ویں شب۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اب تم تلاش کرو اس رات کو آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، اس میں تلاش کرو۔ کیا مانا؟ کہ بھائی اتنی بڑی عظیم نعمت تمہیں دی جا رہی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی اور زیادہ ثواب اس کا ملے گا۔ تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کرو، ایسے گھر بیٹھے مل جائے گی۔ اگر پہلے سے بتا دیں کہ بھائی فلاں رات ہوگی تو بس اسی رات کو جاگو گے، باقی ماشاءاللہ سوتے رہو گے پڑے ہوئے۔ تو ذرا تھوڑی سی محنت کرو، اس کو محنت کیا کرو کہ ہر طاق رات میں عبادت کرو، اس احتمال سے کہ شاید یہ شب قدر ہو۔ اور احادیث اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات علماء نے راجح قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ کسی سال 21ویں شب میں آ گئی، کسی میں 23 میں آ گئی، کسی میں 25 میں آ گئی، کسی میں 27 میں آ گئی، کسی میں 29 میں آ گئی، کسی سال۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی 21ویں شب کی، اس سال
شب قدر 21ویں تھی، 21ویں تاریخ کو تھی، 21ویں شب میں تھی، لیکن بعد میں بدل بھی سکتی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ 27ویں شب کو بھی فرمایا کہ یہ شب قدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ شب قدر 27ویں شب ہے۔ تو کسی شب میں آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، حاصل کیا نکلا کہ ہے تو ایک رات، مگر اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تم 5 راتوں میں جاگ کے کوشش کرو۔ 5 راتوں میں جاگو گے تو کیا ہوگا؟ اسی میں کوئی نہ کوئی شب قدر ہوگی اور اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہی محمد کا معمول رہا ہے کہ وہ ان 5 راتوں میں اہتمام کرتی ہے، جتنا ہو سکے جاگنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، تاکہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ آدمی جس جگہ موجود ہے، جس ملک میں ہے، جس فضا میں ہے، جس افق پر ہے، اس افق کے لحاظ سے جو 21ویں رات ہوگی یا 23ویں ہوگی یا 25ویں ہوگی یا 27ویں ہوگی، اس کا اعتبار ہے۔ اب مثلا سعودی عرب میں 21ویں شب گزشتہ رات ہو گئی تو وہاں اسی کا اعتبار تھا، اور ہمارے ہاں 21ویں شب آ جانے والی ہے رات کو انشاءاللہ، تو ہمارے لحاظ سے یہ 21ویں شب ہے۔ تو اس کو آدمی اپنی عبادت میں خرچ کرے۔ ان 5 راتوں کا سوال ہے، معاملہ ہے صرف۔ اللہ میں 10 راتیں بھی نہیں کہیں، یہ کہتے 10 میں تلاش کرو۔ آخری عشرہ ہے، رمضان کا عطر ہے، سارا 10 کی 10 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرو تو تمہیں شب قدر مل جائے گی۔ یہ بھی نہیں کہا، اس کو بھی آدھا کر دیا، 5 راتوں، اور اس کے لیے ایک عظیم سنت اللہ تعالی نے مقرر فرما دی، اعتکاف کی، کہ آدمی اگر اعتکاف کرے آخری عشرے میں، تو اگر فرض کرو سوتے ہوئے بھی گزر جائے شب قدر، تو اعتکاف عبادت کی حالت میں ہوگی، کیونکہ اعتکاف بذات خود عبادت، چاہے آدمی سوئی کیوں نہ رہا ہو۔ تو اس لیے